تو ایک تو یہ کلیئر کر لیں کہ غزوہ ہند کا اس وقت نعرہ طالبان کی طرف سے نہیں، اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا سہیل شاہین صاحب نے کلیئر کیا تھا بڑے ہمارے پروگرام کے اندر کہ ہم نے ایک بات طے کی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو جو ہے یہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایک تو یہ ہوگا. اب یہ جو بیان آیا ہے، جس بیان کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ طالبان کو دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ بدنام کرنے کی اور انڈین لابی کے حساب سے ان کے اس معاہدے کے خلاف خبر لگانے کی کوشش کی ہے. یار لوگوں نے یوٹیوب چینل کے اوپر ملین ہٹس لینے کے لیے افغان جہاز کا اعلان کر دیا اور انڈیا یہ کرے گا. اس کی ایک میری جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں کون پاگل کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کہ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ طالبان اپنے عہد کا پاس نہیں کرتے، طالبان اپنے معاہدے کا پاس نہیں کرتے، طالبان نے جہاز کا اعلان کر دیا. تو خود کرو نا. یہ جو دگڑ دو جو قسم کے ہیں نا ٹھٹو پھٹو، ایک دو جو مامے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے پتہ نہیں قبضہ کر لیا. جب تم آئے تھے نا بیٹا اس وقت میدان خالی تھا، سمجھتے ہو؟ جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. اس وقت میدان خالی تھا، اس لیے تمہاری یہ لاکھوں کے ویور ہو گئے ہیں. اور تم دو جھوٹ بولتے ہو، جو کچھ کرتے ہو لوگ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کے پاس سننے کے لیے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اب انہوں نے جناب اچانک کیچلی بدلی ہے اپنی، جو سب سے پہلے مامے بنے ہوئے تھے طالبان کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جناب یہ جہاد کا اور غزوہ ہند کا نام لیا تھا نا طالبان کے حوالے سے، وہ غدار ہیں، وہ جناب انڈین انٹیلیجنس کے بندے ہیں، وہ یہ ہیں وہ جو ان کے منہ میں آیا وہ بک رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگ دوست سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف یہ لینے کے لیے لائکس لینے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں چڑھائی ہیں. حضرت آپ لائکس لینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال نہیں کرتے؟ کسی کے بچوں کی ختنوں سے لے کے ہر مکتب فکر کی، ہر طرح کی مجلس، ہر طرح کی شوبز والوں کی مجلسیں، آپ کہاں تشریف نہیں لے جاتے اپنی فوٹو بنوانے کے لیے، اپنا تھوبڑا دکھانے کے لیے اور ٹین 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 کرنے کے لیے؟ آپ کیا دوسروں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں؟ خدا کے خوف سے ڈریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ اگر کسی نے آپ کا ماضی یہ بھپولنا شروع کر دیا نا تو گیند میں سے پھر لیریں نکلتی ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جی جو اتنا کیونکہ آپ کو یہ عادت ہے کہ آپ جب بولتے ہیں نا تو پھر آپ کی ٹوٹی پتہ نہیں اندر کیا لگی ہے، وہ رکدنی ٹھک جیسے ایسے منہ سے فوارے چل رہے ہوتے ہیں آپ کے. جتنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، جتنے تبصرہ نگارتے، ان کے بم باندھ کر ان کو چنڈا کے بعد بھیجنا چاہیے کہ انڈیا کے ٹینک کے سامنے لیٹ جاؤ. خود تو جہاز نہیں کرنا، تم آ جاؤ. کیوں وہ کیوں آ جائیں؟ تم کس لیے ہو؟ کیا جہاز کے آتے صرف طالبان کے لیے اتری ہیں؟ پاکستان میں کسی صحافی کے لیے نہیں اتری. 1 ملین ہٹس میں آ کے 2-2.5 لاکھ روپے جو یوٹیوب سے کمائیاں کرتے ہو اور باتیں کرتے ہو تم لوگ. اتنا مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات کو سن کے، اور وہ جہاں تکلیف وہاں پر بھی ہے. یعنی وہ ہٹلر کی اس کی جوش میں بازی کی ایک نظم بڑی مزدار تھی کہ پتہ نہیں اپنا برطانیہ کے جہازوں اگر تم جرمنی جانا، ہٹلر پر میری طرف سے 2 بم گرا. آپ نے کہا ہے کہ جو لوگوں نے یہ کہا ہے، جو خود نہیں کرنا چاہتے، جو طالبان جو کرنا چاہتے ہیں، وہ بم باندھ کے اپنے ساتھ جائیں اور انڈیا میں جا کے پھٹ جائیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی تربیت دہشت گردوں میں ہوئی ہے، آپ اسی کو بڑا کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ بم باندھ دیا جائے. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں سب الو کے پٹھے نہیں بیٹھے. وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھے ہیں، لیکن حرام موت کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. حضور والا بات کو بولنے سے پہلے تولیہ کریں. قائد اعظم نے بڑی اچھی بات یہ کی تھی، تولیہ کریں اور کھوتے گھوڑے کو ایک بہو نہ سمجھیں. آپ کی پاکیزگی، طہارت اور جو یہ آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے نا، جو الٹے نقاب اڑ رہے ہیں 10-15، یہ ایک سیکنڈ میں اتر جائیں گے سارے. وہ کیا کہتے ہیں ٹکوں کے پیچھے لکھا تھا، نہ چھیڑ ملنگا نو. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ جو نمائش و زبائش ہے اس میں ایک رتی آپ نے زندگی میں کبھی کمی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. آپ کا زندگی کا شغل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کی فوٹو آنی چاہیے اس میں، اور نمایاں ہو کر آنی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے وہ جو ہے. آپ بیک وقت 2 انتہاؤں کی پوجا کرتے ہیں.
تاکہ دونوں انتہاؤں کے لائقس آپ کو ملیں. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, ہم لائقس کے محتاج نہیں ہیں, یاد رکھنا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار پاکستان کے ساتھ تو تم جو مرضی کرتے ہو کرو, جس کے مرضی میں جو خبریں چھاپو, اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے معافیا بھی مانگ لو, اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے شکلیں بھی نہ دکھاؤ, پھر ادھر یہ بھی کرو وہ بھی کرو, ہر جانے کا کیس چلتا رہے. یار جو لوگ ایک تگودو سے جنہوں نے خون دے کے فتح حاصل کی ہے, ان کی فتح میں تو تم کیڑے مت ڈالو. ان کو تو اپنا ملک اپنے حساب سے چلانا دو. پاکستان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہاں بیٹھ کے دنیا کی پالیٹکس کے مورے چلانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب ہمارا وہ بس ٹرمپ یہ کر رہا, میں کہتا ہوں ٹرمپ اگلی بات یہ کرے گا. آپ سمجھتے نہیں ہیں, میں ساری زندگی میں انٹرنیشنل پالیٹکس لکھتے ہوئے گزر گئی. تو یہ ہمارا رویہ جو ہے, اور جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یار اوڑے صاحب کیا کرتے ہیں یہ لوگ, ہم تو اسی محبت سے پیش آتے ہیں سب لوگ. اسی لیے آپ سوچیں کہ وہ کسی کی اس میں آتے نہیں ہیں, براہ راست نہیں آتے. اس لیے آتے نہیں ہیں کہ کل کو فار ایگزامپل کوئی ایسا سوال پوچھ لیں اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ جواب ہی نہ دینا پڑے, تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ تو ظاہر بات ہے. لیکن ایک بات طے ہے, پہلے تو انہوں نے اپنی پہلے شدید کرانی ہے, اس کے بعد حکومت قائم, پہلے حکومت قائم, اگلے کے مراحل, اگلا پہلے کیا کہتے ہیں وہ وسیا نہیں تو کی چکے پہلے. یہ طارق اسماعیل ساگر ہے, یہ چلتی پھرتی تعریف ہے. ہاتھی تو مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے محترم. اپنے ماضی پر نظر ڈالیں. آپ نے تو سرکاری نوکریوں میں گپھے اڑائے ہیں, سرکار کی سیٹوں پہ بیٹھ کے نجائز فائدے اٹھائے ہیں. قانونی طور پہ آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو کسی اخبار میں لکھ سکیں یا میڈیا میں آ سکیں یا یہ کر سکیں. آپ نے سب کچھ کیا, صرف یہ کہ آپ کو شہرت چاہیے تھی, وہ جیسے بھی ملے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, خدا کی قسم اگر انہیں یہ پتہ لگے نا کہ آج ہندو بن جانے میں انہیں اس سے زیادہ پیسہ اور دولت ملے گی تو ابھی بن جائیں, جو بڑے بڑے مجاہدین اسلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں ان بزدلوں کو, ان کی گھریلو زندگیوں سے بھی آشنا رکھتا ہوں, کیونکہ میں نے بھی 4 دن وہاں گزارے ہیں جہاں یہ فائلیں بنتی اور رکھی جاتی ہیں. اس لیے زبان سنبھال کے بولا کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جر کر کھائیں. ہم نے تو یہ بات اس لیے کہی تھی طالبان کے حوالے سے, اپنے جذبہ ایمانی سے کی تھی. ہمارا یہ مشن ہے, اور یہ مشن ٹو کرنے سے نہیں ہوتا. اس کا ثبوت ہے 3 سال قید کاٹی ہے, اور ڈنڈا رکھ کے ان کے تو نکل کے آئے جیلیں توڑ کے بات کرتے ہیں. یہ لائق لینے کے لیے کرتے ہیں, لائق لینے کے لیے کرتے ہیں. تم ہوگے محتاج اس کے, تمہیں جانتا کون ہے؟ تم تو اپنی شکل نہیں دکھاتے اس پہ. ہمیں تو دنیا جانتی ہے. میری قریباً 50 کتابیں لوگوں نے چوری کر کے بغیر اجازت کے اپنے اپنے چینلوں پہ ڈالی ہوئی ہیں. ان کی PDF فائلیں بنائی ہوئی ہیں. کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا اس سے. میں نے کسی پہ کبھی کوئی مقدمہ نہیں کیا, کچھ شکوہ نہیں کیا. صرف یہ کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی انسان ہوں کہ یار یہ تو بڑا ظلم, میرے تو پھر پڑھے گا کون اگر مفتی لوگوں کو پڑھنے کو مل گئی. ایک روایتی بات کہہ دیتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار, اللہ نے جو مجھے رزق دینا ہے مجھے دینا ہے. اگر ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ چوری کر کے کھائیں تو کھا لیں, مجھے کیا ہے اس سے. اور تم کہہ رہے ہو کہ لائق لینے کے لیے کرتے ہیں. شرم کرو. لائق لینے کے لیے تم ختموں کی تقریب میں چلے جاتے ہو. ایک ہی وقت میں تم بریلویوں کے بنے ہوئے ہو پپو, اور ایک ہی وقت میں دہشت گردوں کے اور خارجیوں کے پپو بنے ہوئے ہو, ایک ہی وقت میں دیوبندیوں کے, ایک ہی وقت میں وہابیوں کے. تم کیا چیز ہو بھائی؟ بیوقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو. منڈل انٹیلیجنس کے بیچارے لوگ ہیں اپنے معاملات کے ستائے ہوئے, ان کو گمراہ کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. زیادہ صوفی ثناء اللہ بننے کی کوشش نہ کرو, اپنی حد میں رہو. اللہ نے حد مقرر کی ہے ہر بندے کی, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ کی حد آپ کی ناک تک ہے, میری ناک تک ہے. اپنے آپ کو معزز بنانے کا چکر میں دوسروں کو گالی نہ دو, نہیں تو رسوا ہو جاؤ گے. گالی نہ دیا کرو کسی کو, اور غداری کے فتوے نہ بانٹو. اس چکر میں دوبارہ نہ پڑنا, نہیں تو مارے جاؤ گے. تاریخ کا پہیہ جب چلتا ہے نا تو نیچے آنے والی ہر چیز کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے. اپنی کینٹ میں رہو. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر کا آسمان رکھا ہے, سب کو برابر کا موقع دیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ چلیں, آسمان پہ پرواز کریں, اڑیں. یہ تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.